بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں بات کریں گے بنی اسرائیل کے سامری سونار کے بارے میں۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سونار تھا۔ یہ قبیلہ سامرا کی طرف منسوب تھا اور یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح خدا بنانے کی درخواست کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا، اور پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈال لی تو وہ گائے کے بچھڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچھڑے کی پرشش شروع کرا دی اور بنی اسرائیل اس بچھڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصہ میں آئے اور سامری سے دریافت فرمایا کہ اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں سبز اگ جاتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچھڑے کے بت میں ڈالی تو یہ زندہ ہو گیا ہے، اور مجھے یہ بات اچھی لگی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو جا، دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے کہے گا کہ مجھے چھو نہ جانا، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا تو اس چھونے والے کو اور سامری کو بھی بڑی شدت کا انجام ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے تاکہ اس سے لگ کر نجار میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس عذاب دنیا میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل کو چلا گیا اور بڑا ذلیل ہو کر مرا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی سامری کے پیروں چھوت چھات کے علمدار ہیں، اور جس طرح وہ مسلمانوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی ان سے اجتناب رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم کی خاک سے اگر زندگی مل سکتی ہے تو جبرائیل کے بھی آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور حضور کے امتی جو اولیاء اللہ ہے ان کے دم قدم سے ہزاروں لاکھوں فیوز و برکات کیوں حاصل نہیں ہو سکتے؟ ہوتے ہیں، اور یقیناً ہوتے ہیں، لیکن جو دل کے اندھے ہیں اور سامری سے بھی زیادہ شقی ہیں اور ان اللہ والوں کے فیوز و برکات کے منکر ہیں۔ اللہ اکبر۔